بھارت سادھو سنتوں ولیوں اور صوفیوں کا ملک رہا ہے۔ کولکاتہ میں خدرپور کے علاقے میں ایک صوفی حضرت شاہ صوفی سید امان علی رحمۃ اللہ علیہ کا 106واں عرس مبارک کے موقع پر حفیظ الرحمان نے پرمرث تقریر کی۔ یہ گفتگو کل کے لیے تھی، جانے کہاں سے اشارے ملے، میں اطمینان سے بیٹھا تھا، شب گئی اور بات گئی لیکن نہیں۔ جزاک اللہ، رحمتوں کی یہاں بارش ہے، تو اس سے فرمائش شریف النبی صاحب کی یہ بھی تھی اسی فتح اندر میں کہ اہل بیت نبی سے ہم لوگ جڑے اور گفتگو ہو کی عظمت کی گفتگو کم ہوتی ہے، اگر ہو سکے تو اسی عنوان سے اگر گفتگو ہو تو بہتر ہے۔ چاہیے نا تو سورہ احزاب کی تینتیسویں آیت اور سورہ بھی 33، اس میں اہل بیت کی شان میں یہ سورہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے معنی اکثر درجنوں خطابندی میں جو میں نے دیکھا ہے تو غلط ہمارے سامنے آیا۔ مانوی اعتبار سے یہ سامنے آپ کی بات آتی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس یعنی غلاظت گندگی دور رکھا جائے۔ ارادہ اللہ ارادہ کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیشکش ہے ہمیں اللہ کو یہ ارادہ کرنا چاہیے۔ ہم جب اللہ کے ولی اور آن حضرت کے پس منظر میں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں ایک شخص رسول اللہ کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا اس پیڑ کو آپ اپنے پاس بلا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ اس پیڑ کو یہ انگلی کا اشارہ مجھ سے پوچھنے کے لیے کہا، مگر اس رحمت للعالمین کے اثر سے وہ پیڑ آپ کے سامنے چلنے لگا اور آپ کے سامنے آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ خدا جب اپنے محبوب ترین بندوں کی طرف سے ہو تو اس کا ارادہ ہی کامل ہے کہ اہل بیت سے رجس دور رہے گا، غلاظت دور رہے گی۔ اور پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو؟ اہل بیت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے صحابیوں سے کہ اگر تم ہمیں میری نبوت کی خدمت کے عوض میں تم اگر کچھ عوض دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور یہ بات کہنے کے بعد خاص طور سے اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ چادر یمنی میں لپٹے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے ہم اس کے جنگ خیبر کے حوالے سے کبھی یہ بات سامنے آئی اور یہودیوں کے سامنے بھی جب آئے تو اس کے بعد حضرت تھے، پھر حضرت علی اور فاطمہ اور یہ بتایا کہ یہی اہل بیت یعنی پنجتن پاک ہیں۔ اہل بیت کے سلسلے سے مشکوٰۃ شریف میں اور پھر مسلم شریف میں وضاحت سے ساتھ باتیں آئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب ہیں اور اس میں 12 نام آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ
رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں اس سلسلے سے یہاں تک کہ جناب سلمہ سامنے آئی رسول کی محبوب زوجہ تو کہے تم اہل بیت میں ہو، اہل بیت میں نہیں ہو اور تمہارا انجام بخیر ہوگا. کوئی زوجہ ام المومنین اس میں شامل نہیں ہے. اہل بیت کے سلسلے سے آپ درود پڑھتے ہیں جو نماز میں آپ کے واجب ہے، اور اس میں درود میں یہ فضیلت پاک آپ سے شامل ہے. یہ ہماری کم بختی ہے، لا علمی ہے یا بدبختی ہے کہ ہم تصور میں ان فضیلت پاک کو محمد علی فاطمہ حسن حسین کو نہیں لاتے ہیں. یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. حضور اس قدر اہل بیت کے سلسلے سے کڑیاں جڑتی ہیں اور اس طرح سے ظلم ہوا ہے. ہم اہل بیت سے جو دور ہو گئے ہیں اسی وجہ کر ہم اس قدر پریشان میں ہیں اور انتشار میں ہیں، اور پھر پابندیاں بھی اہل بیت سے دور ہونے کی وجہ کر بھی ہے. آپ سوچئے کہ یہ اتفاق تھا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ بھی در سے داخل نہیں ہوتے ہیں، در شک ہوتی ہے جسے جدار کعبہ نام دیا گیا، اور وہ حاملہ والدہ فاطمہ بنت اسد قریب جاتی ہیں، در بنتا ہے اور شک ہونے سے اور اس میں داخل ہوتی ہیں. 40 فٹ کی اونچی دیوار، ہم اور آپ اور وہ بھی جو حاملہ ہو وہ تو اور ایسے اپنی خاطر نہیں، ہونے والے مولود ہونے والے بچے کی خاطر خطرے کی جگہ سے بھاگتی ہے، مگر وہ داخل ہوتی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے اور کعبے میں حضرت علی پیدا ہوتے ہیں. اس روایت کو بھی چھپایا گیا ہے، دبایا گیا ہے. 3 دن تک رہتی ہیں اور بچہ آنکھ نہیں کھولتا ہے، جسے آپ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہاں تک کہ پریشان ہو کے رسول اللہ کو بلایا گیا ہے، پھر سے در کھلتا ہے اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ انہیں ہاتھ میں مجھے دو. اور جیسے ہی حضرت علی کو رسول اللہ نے ہاتھ پہ لیا ہے انہوں نے آنکھ کھولی. یعنی پہلا دیدار ہوگا تو اپنے آقا، اپنے مولا رحمت للعالمین تاجدار انبیاء سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا. اس کے بعد انہوں نے زبان چسائی ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. بعد میں بات کھلتی ہے کہ لوگوں پوچھو حضرت کہہ لیے اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان میں نہ رہوں، اور بغیر علی کے خطبہ دیا ہے جو علی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اپنی گفتگو میں. حضرت علی کے سلسلے سے رسول اللہ نے کہا کہ علی تمہاری ذات کعبے کی مانند ہے، لوگوں کو تم تک پہنچنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اے علی، اے لوگوں، اے مومنوں، ذکر علی سے اپنی محفل کو بارونق کیا کر. اور آگے کہتے ہیں رسول اللہ کہ جو علی کے ذکر سے خوش ہوتا ہے وہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ قرارت آ جائے وہ منافق ہے. یہ امتیاز پیدا کیا ہے. اور آج کس طرح سے حالات ہیں کہ علی کا جہاں تذکرہ کیجئے تو کہیں اور جوڑ دیا جاتا ہے، وہ دور کر دیا جاتا ہے. میں اپنے ریسرچ سے کہہ رہا ہوں، میں آج انصر صاحب کا چیلنج کرتا ہوں، میں ولی کی قلم سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر علی، حب علی جو ہے، آپ روحانیت نہیں پا سکتے، اللہ کی قربت نہیں ہوگی. آپ 8 وقت نماز پڑھ لیں لیکن اللہ آپ کو نہیں بخشے گا اگر ہمارے دل میں تھوڑی بھی علی کے لیے کثافت ہے. میں مفتیان علماء کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا غم حسین نہیں ہو، غم کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بنا خوبی دیا جائے. غم جو کسی بھی مفلس کا تذکرہ کرنے سے اشکبار ہو جائے، وہ دل چاہیے اہل بیت سے محبت اور رسول سے محبت کرنے کے لیے اور ولیوں کی حرمت حاصل کرنے کے لیے. یہ سلسلہ اہل بیت. پھر حسین کی بات آپ کے سامنے آتی ہے جس کی خواجہ اجمیری کے 4 مصرے جو ہیں ابھی بھی غیر واضح ہیں کہ چوتھا مصرع کہتے ہیں کہ حقا ہے کہ بنا لا الہ حضرت حسین، خدا کی قسم لا الہ کی بنیاد ہے حسین، جس کی بجائے جو تشریح کرے. یعنی
ظاہراً ولادت سے پہلے بھی عالم نور میں اس دنیا کے خلق ہونے سے پہلے حسین موجود تھا.